یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے جو بہت ہی خوبصورت پرامن اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایک ریاض چاچا رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی عائشہ اور دو بیٹے تھے، ایک کا نام طارق اور چھوٹے بیٹے کا نام ساجد تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اکثر نصیحت کرتا تھا، طارق اور ساجد تم دونوں اپنی ماں کا بہت خیال رکھو کیونکہ موت اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور ہاں طارق تم اپنے چھوٹے بھائی ساجد کا بھی خیال رکھنا۔ ایک رات بہت تیز ہوائیں چلتی ہے اور ریاض چاچا کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ریاض چاچا اپنے دونوں بیٹوں کو آواز دیتا ہے، طارق اور ساجد جلدی آ جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ طارق ساجد سے کہتا ہے جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ساجد جلدی چلا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب جلدی میرے ساتھ جاؤ، میرا والد صاحب سخت بیمار ہے۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈی راتیں ہے اور اندھیرا بھی۔ جب ڈاکٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں تو دکھتے ہے کہ طارق رو رہا تھا۔ ساجد تم نے بہت دیر کر دیا، اب ابو ہمارے بیچ میں نہیں رہا۔ ساجد یہ دیکھ کر چیخا، ابو اٹھ جاؤ، تم نے ہم کو کس کے اسرے پہ چھوڑ دیا، اب ہمارا اور امی کا خیال کون رکھے گا؟ اس کی بیوی عائشہ بھی بہت اداس تھی اور رو رہی تھی۔ طارق رو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور ریاض چاچا لوگوں کے دلوں سے نکلتا رہا۔ ایک دن طارق نے جائیداد کے کاغذ لا کر ساجد سے کہتا ہے کہ ساجد ابو تو رہا نائی، اب ہمیں چاہیے کہ جائیداد کو تقسیم کیا جائے۔ ساجد طارق سے کہتا ہے کہ طارق تم نے ابو کی بات بلا دی، کیوں اتنی جلدی جائیداد کے پیچھے لگ گئے؟ طارق کہتا ہے کہ ساجد بھیا اب ابو ہمارے بیچ میں نہیں رہا، اب فیصلے ہمیں خود کرنی چاہیے۔ دوسری طرف عائشہ جانماز پر بیٹھی تھی کہ اس نے دونوں بیٹوں کی بات سنی تو وہ نہایت اداس ہو گئی، کیا یہ میرے طارق بیٹے کو کیا ہو گیا؟ ساجد کہتا ہے کہ طارق بھائی جائیداد تو تقسیم کر لیں گے، لیکن ماں کا کیا ہوگا؟ ساجد بھائی ماں 3 دن تیرے پاس رہے گی اور 3 دن میرے پاس۔ ساجد یہ بات سن کر طارق سے کہتا ہے کہ جائیداد تمہیں مبارک ہو، مجھے ماں چاہیے، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے یہ بات سن کر سوچ رہی تھی کہ طارق کو کیا ہو گیا کہ اس نے جائیداد کے بدلے مجھے چھوٹے بیٹے کو حوالہ کر دیا۔ ساجد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اگر ایک بیٹے نے چھوڑ دیا تو دوسرا تو ہے نا۔ بیٹے میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے کہ طارق اتنی جلدی کیوں بدل گیا۔ دوسری طرف لوگ دونوں بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دونوں بھائی کتنے بے وقوف ہے، ایک نے ماں چھوڑ دیا تو دوسرے نے جائیداد چھوڑ دیا۔ ساجد صبح سویرے اٹھ کر اپنی ماں کے لیے چائے بناتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ساجد روزانہ سبزی منڈی میں محنت کر کے اپنی مزدوری کرتا ہے۔ وہ سخت محنت اور ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ تو دوسری طرف طارق لوگوں سے قرض لیتا ہے اور اپنے زمین کے لیے ایک ٹریکٹر خرید لیتا ہے۔ وہ اپنی زمین میں کافی محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ دونوں بھائی سخت محنت کر رہے ہیں، اس طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سبزی منڈی کے مالک ساجد کی محنت دیکھ کر کافی حیران تھا۔ اس نے ساجد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ ساجد بیٹا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم انتہائی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی بڑا نہیں ہے؟ چاچا میرے باپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہوئے، اور باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی بھی ہم سے الگ ہو گیا، اب صرف ماں میرے ساتھ ہے۔ ساجد بیٹا، آج کے بعد تم میرے ساتھ کام کرو گے، جاؤ اپنے ماں کے ساتھ مشورہ کر لو۔ ساجد گھر کی طرف آ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ماں مجھے اجازت دے گی یا نہیں۔ ماں اج میں کام کر رہا تھا تو ایک چاچا نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم مجھے کافی محنتی لگ رہے ہو، آج کے بعد تم میرے ساتھ کام کرو گے۔ ساجد بیٹا، کام کی اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن میری یہ ایک نصیحت یاد رکھنا کہ تم کسی کو دھوکہ نہیں دو گے اور اپنی کام میں بے ایمانی نہیں کرو گے۔ اس طرح رات گزرنے کے بعد ساجد چاچا کے پاس کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ساجد چاچا سے کہتا ہے کہ چاچا، ماں نے مجھے کام کی اجازت دے دی، اب بتاؤ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ ساجد بیٹا، تم سبزی منڈی کے کافی محنتی انسان ہو، میں تمہیں حساب کتاب کا کام دے رہا ہوں، کتنا مال آیا اور کتنا چلا گیا۔ ماں کی دعا سے ساجد کو ایک اچھی تنخواہ والی نوکری مل جاتی ہے۔ تو دوسری طرف طارق بھی اپنے کھیتوں میں سخت محنت کر رہا تھا اور اپنے اب سے کہتا ہے کہ اس فصل سے میں اس سال بہت زیادہ منافع کماؤں گا۔ اس طرح وقت گزر رہا تھا، لیکن اس سال بہت تیز بارش اور ہوائیں چل رہی تھی۔
مسلسل 3 دن تیز بارش اور ہوائیں چل رہی تھی اور طارق کا جتنا فصل تھا سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اس نے جب اپنی فصل کا حال دیکھا تو نہایت اداس ہو گیا اور خود سے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس طرح دن گزرتے کہ طارق ٹینشن اور پریشانی سے سخت بیمار ہو گیا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ دنوں بعد اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی ڈھیر لگ گئی۔ طارق باہر نکلو ہمارا قرض کا۔ دوسری طرف ساجد اپنی نوکری ایمانداری کے ساتھ کر رہا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر بنا لیتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا بہت خوشی اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کاف کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب ساجد باہر آیا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ چاچا تم اور یہاں خیریت ہے؟ ساجد بیٹا تمہارے بھائی نے مجھ سے اور گاؤں کے لوگوں سے قرض لیا تھا۔ اب اس نے بیماری کا بہانہ بنا کر گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے اور وہ ہمارا قرض نہیں دے رہا ہے۔ چاچا تم جاؤ تمہیں تمہارا قرض مل جائے گا۔ ماں ریاض چاچا آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ طارق نے مجھ سمیت گاؤں کے لوگوں سے قرض لیا تھا، وہ ہمارا قرض نہیں دے رہا ہے۔ ساجد بیٹا میں نے بھی سنا ہے کہ اس نے اپنی فصل میں کافی نقصان کیا ہے، بیٹا تم جاؤ اس کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے ماں، میں بھائی کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ پہنچ گیا، طارق بھائی تمہارے اوپر اتنا قرض کیوں چڑھ گیا؟ ساجد بھائی میں نے لوگوں سے قرض لیا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کا ڈبل منافع کماؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھائی اب فکر نہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد ساجد اپنے پیسے لا کر قرض داروں کو اپنے اپنے پیسے دے کر طارق کے سارے قرض داروں کا قرض جا لیتا ہے۔ ساجد بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی تھی، میں نے ماں اور تم کو بہت دکھ دیا، میں اپنے غلطی پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کرو۔ طارق بھائی میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، آؤ اپنے ماں سے معافی مانگو۔ دونوں بھائی ماں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ماں مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کرو، میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت برا کیا، دوبارہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بیٹا اب تمہیں اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن تم دوبارہ لالچ نہیں کرو گے۔ اور اس دن کے دونوں بھائیوں طارق اور ساجد کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔